हाँ, 1000 रुपये पहले दे देंगे यार, लेना 1000 देना पहले। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, अब्दुल्ला खान जिंदाबाद, अमानत खान जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हालत है, और जो कुछ बारिशों का पानी और फिर ये जो नाले हैं, हिल टॉरेंट्स, पहाड़ी नाले जो हैं, उन्होंने जिस तरह से इस इलाके में तबाही मचाई है वो बहुत अफसोसनाक है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। और ये जो 7 अमवात हुई हैं, इसका भी बड़ा दुख है हमें। अल्लाह ताला उन तमाम ख़ानदानों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और हिलाक हो जाने वालों को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। तो इसका बड़ा दुख है। इसके लिए यकीनन अभी जैसे कि आपने DCO की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमने उनको, उनके घर वालों को जो है वो मुआवज़ा दिया है, लेकिन ये किस बात का मुआवज़ा है? ये जानों का मुआवज़ा नहीं है। जान तो बहुत कीमती, उसकी तो कोई कीमत नहीं होती, मुआवज़ा तो दूर की बात है। हम तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम वालिदैन को, उन बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए जिनके घर वाले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये तो सिर्फ़ आपके दुखों को कम करने के लिए ये हुकूमती मदद है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस इलाके को खुशहाल इलाका बनाए, और आज इसीलिए हम हाज़िर हुए हैं। और आपके सामने DCO ने भी पूरी गुफ्तगू की है, शादी खेल साहब ने भी पूरी गुफ्तगू की है आपके सामने, अबैदुल्ला शादी खेल ने। और इस इलाके की जो हालत ज़ार है वो हम भी देख रहे हैं। तो बड़ी हमारी ये कोशिश है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जितने भी ऐसे इलाके हैं जो पसमानदा हैं, उनको तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर ला के खड़ा किया जाए। वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ घर घर खुशहाली आए, और यहाँ तरक्की हो, तरक्की तेज़ी के साथ यहाँ पे हर जगह पे फैले। और इसके लिए अभी आप जानते हैं, मुझे अभी बता रहे थे शादी खेल साहब भी, कि यहाँ पे जो पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है, जो राहदारी का मंसूबा है, वो भी यहाँ से गुज़रता है। और इंशाल्लाह जब वो बनेगा, मुकम्मल होगा, तो यहाँ बहुत खुशहाली आएगी। यहाँ अल्लाह के फजल करम से बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, यहाँ तरक्की आएगी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ के बच्चे जो हैं वो भी ना सिर्फ यहाँ पे स्कूल बनेंगे, बल्कि यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनेगी, और यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छे अस्पताल बनेंगे। ये जो कॉरिडोर का राहदारी का जो हिस्सा यहाँ से गुज़रना है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है खुशहाली का अल्लाह के फजल करम से ईसा खेल के लोगों के लिए और मियाँ वाली के लोगों के लिए। और अभी मुझे इस बात का भी एहसास है कि यहाँ पे जो है वो हिल टॉरेंट्स जो हैं, जो पहाड़ी नाले हैं, उन्होंने जिस तरह से तबाही मचाई है, इन्होंने ये बताया है कि उसका मंसूबा जो है वो अच्छा खासा महंगा मंसूबा है, जिस पे तकरीबन कहते हैं कि 1300 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो 130 करोड़ रुपया खर्च होगा। 130 करोड़ जो है वो तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने कहा कि आप मंसूबा तैयार करें, और यहाँ के इलाकों के लिए 130 करोड़ भी हम कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये इलाका पसमानदा है, और ये
پسماندہ علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے MNA صاحب بھی اور MPA بھی، اور ابھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں اس شہر کے لیے کوئی آپ پیکج ضرور دے کے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی سب سے بڑی ضرورت، بھلے آپ بتائیں کہ کیا سب سے بڑی ضرورت ہے؟ تو صاف پانی کے لیے میں 20 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں یہاں۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیوں جناب ڈی سی اپنا MNA صاحب بتائیں نا کیا ہونا چاہیے؟ کہتے اسکول اور کالج ہونا چاہیے۔ عبید اللہ صاحب بولو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس، تو آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے ہی مانگ رہے ہیں آپ۔ اس میں مزید پیسے کی ضرورت ہے؟ کیڈٹ کالج، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ابھی اسکول مانگا، ہم آپ کو کیڈٹ کالج دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو جلدی شروع کرائیں گے، اس کی کافی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، تو ابھی جو میں بات کر رہا تھا چچھالی اور بڑوچ نالے کے جو بند بنانے ہیں، تو اس پہ میں نے کہا تھی کہ بالکل کام شروع کیا جائے، اور وہ انشاءاللہ بہت جلدی اللہ کے فضل و کرم سے کام مکمل بھی ہو جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کو میں خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر اس کو بنایا جائے اور اس کام کو جلدی مکمل کیا جائے، اور پھر عیسیٰ خیل کے شہر کے بچاؤ کے لیے بھی انشاءاللہ ہم انتظام کر رہے ہیں، وہ اسکیم انشاءاللہ بنے گی اور بہت جلدی اس کو مکمل کیا جائے گا۔ تو ابھی کیڈٹ کالج کی بات ہوئی ہے، میں اس کے باوجود میں اپنے بھائی جو ہے وہ اس کو عبید اللہ کو یہ کہوں گا کہ وہ بیٹھیں، اور یہاں پہ جو ہمارے MP ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، امانت شادی خیل صاحب بھی بیٹھے، تو یہ بیٹھ کے اس تحصیل کی اور شہر کی منصوبہ بندی کریں۔ ابھی میں نے اپنا منصوبہ بندی کے بغیر میں نے کہا تھا کہ ایک تو ان نالوں کے لیے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں جو بہت بڑی رقم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہر عیسیٰ خیل کے لیے ہم نے واٹر سپلائی کے لیے میں نے آج ابھی 20 کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ وابڈا کی بجلی بند رہی، لیکن اتنی تیز ترین بارش میں یقیناً چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، دریاؤں میں پانی آتا ہے، اس کا وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس وقت، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اب یہاں پر ایسے بند بنائے جائیں جگہ جگہ کے اوپر جو فلڈ کو کنٹرول کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر فلڈ کے بعد جو ہم یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ فلڈ سے پہلے بلکہ اس کو پریونٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے فلڈ کو۔ اس کے لیے مزید ڈیم بننے چاہیے، اس کے لیے مزید اس کا بہت بڑا خرچہ اس پہ ہوگا، بڑے اخراجات اس پہ خرچ آئیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں کسی اور جگہ سے جو ہے وہ اپنا پیسے کاٹ کے اس سیکٹر میں لگانے چاہیے، اور جو کہ حق بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال جو یہ سلسلہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو اب جو ہے وہ فلڈز آتے ہیں، ان کو میں سمجھتا کہ روک تھام کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کوئی اب پیسے لگانے پڑیں گے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آہستہ آہستہ ہم ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو پہلے آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے کا جو حالت تھی پاکستان کی، آج الحمدللہ اس سے کہیں بہتر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے 3 سالوں میں اور بھی ہم محنت کر کے پاکستان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہاں پہ روزگار آئے، خوشحالی آئے۔ یہاں پہ ابھی چترال میں فلڈز آئے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر بھی فلڈز آئے ہوئے ہیں، اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی ہیں، پنجاب میں کئی جگہوں پہ آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ فلڈز جو ہے نا وہ اس پیمانے کے فلڈز نہیں ہیں جو کہ 2010 میں آئے تھے، اور کم ہیں فلڈز،
لیکن ہیں ضرور. اور اس کے لیے بھی دیکھیں ہم اللہ کے فضل سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. میں ڈی سی او صاحب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اقدامات بروقت کیے, اور پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی شاباش دیتا ہوں. چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں, آئی جی پولیس بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں. اور اسی طرح سے ڈی جی چیئرمین این ڈی ایم اے بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی میں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان کے خطے میں جہاں پر بھی فلڈز آئے انہوں نے جا کے تو اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو آسانیاں پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ پنجاب کی انتظامیہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, جس کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ یہ خود جو ہے وہ بنفس نفیس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سیکرٹری اریگیشن یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور بھی جو ہے وہ یہاں پہ حضرات آئے. میں ان سب کو شاباش دیتا ہوں کہ یہاں موقع کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پہ انتظامات کروا رہے ہیں, معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں, اور آئندہ جو ہے انشاءاللہ اس کی روک تھام کے لیے بھی اپنی پوری توانائیاں خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے, حکومت کا تعلق ہے, حکومت چوکنی ہے. حکومت اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کام پورا ادا کر رہی ہے, لیکن وابڈا کو بھی سوچنا چاہیے کہ 4 کھمبے گرنے سے ان کا پورا بجلی کا نظام درم برم نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح سے یہ بڑی غلط بات ہے کہ اتنے دن بجلی کی سپلائی بند رہے. اور جو یہاں پہ خرابی پیدا ہوئی ہے وہ نہ ہوتی تو اچھا تھا, لیکن اگر ہوئی بھی تھی تو اس کو فوری طور کے اوپر ان کو مرمت کرنا چاہیے تھا, اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. یہاں پہ وابڈا والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کوئی ایکسین صاحب, ایسی صاحب ہے, آپ ذرا آ کے جواب دیں یہ پاکستان کے عوام کو کہ کیوں ایسا ہوا. یہاں آئیں ذرا, لوگ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں اتنا وقت لگا اس کو ٹھیک کرنے میں. ہم نے ود ان 24 آورز جو ہے سپلائی چالو کی ہے ادھر سارے علاقے کی, اور میں خود یہاں مانیٹر کرتا رہا ہوں ڈی سی او صاحب کے ساتھ. ایسی نہیں ہے کہ فوراً ہم نے چلا دی تھی, کیونکہ 66 کے وی کا ٹاور جب گرتا ہے نا سر, وہ ٹرانسمیشن ٹاور گرا تھا, اور اس طرح کا ٹاور بناتے کیوں جو گر جاتا ہے سر پرانی ہے نا جی. اب سر میں نے 500 ملین یہاں لگا رہے ہیں ہم سر, ایک یہاں پہ 60 ملین لگا رہے ہیں. عیسیٰ کھیل کا گریڈ جو ہے درد, آپ یہ بتائیں ان کو آئندہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ اعلان کریں نا. بالکل ایسا نہیں ہوگا جی انشاءاللہ. ہم نے 500 ملین لگایا اور ہم 500 ملین اور لگائیں گے, اور اس کی مکمل رینوویشن کرائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عامل جی, شیخ عامل جی, عامل جی, عامل. محنت کرتا رہا ہے لیکن بہت محنت کی سر. آپ عامل ہیں تو پھر عمل بھی کریں نا. بہت کیا سر. ابھی تو آج تو آئے سیلاب کے سلسلے میں, انشاءاللہ پھر یہ آپ دعوت دیں گے تو میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ, اور یہاں پھر باقی ترقیاتی معاملات کی طرف بھی توجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
सर आप जी एसी साहब ने कहा सर ये सब खड़े बोले वाले आप पूछ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं सर यहाँ पहले भी काम नहीं हुए ठीक है ना अभी आप निकाल रहे हैं जो आप देंगे उसका काम होना चाहिए जो लोग हैं मुतासर हुए लूट फुजला काम हो जाते बीच में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कौन पर मुल्क दिखाते हैं इंशाल्लाह शेर जब भी रहा है आगे आया है शहर की स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए देके आप और हमारे दोस्त को भेजना है शबाश शरीफ को हमारा जिंदगी तो वही है ठीक है साहब सर आप जी एसी साहब ने कहा सर ये सब खड़े बोले वाले आप पूछ रहे हैं डीसी साहब सर ये कह रहे हैं कि गलत गुलामी के साथ सर ये सब हम मैं सर सबमिट करता हूँ सर हम सर पिछले दिन 4 दिन से सर सेफ्टी लोकल गवर्नमेंट और मैं खुद इधर मौजूद हूँ सर मैं सर इनका सुन लेता हूँ कितने फुट पानी था अभी चला गया अभी नहीं उधर खड़ा है उधर चीफ सेक्रेटरी साहब जो आपका है उसने हेल्प किया हमारे एसी जो है जी सर उसको क्या कहा था जो हम उसके घर गए उसने वो गाड़ी में बैठ के पीछे दफ्तर आ गए जब उसके घर गए उसने कहा आपको शर्म नहीं आती आप हमारे घर हमने कहा हमारे घर डूबे हुए हैं